السلام علیکم، میں ہوں مرشد۔ پہلے بات کر لیتے ہیں برکس کے اوپر۔ آپ کو پتہ ہے نیٹو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن جو ہے، یہ نارتھ اٹلانٹک اوشن کے دونوں طرف کی جو کنٹریز ہیں نا، ادھر امریکہ، کینیڈا، اس طرف یورپین ممالک، ترکی ہے، اسرائیل بھی شامل ہے۔ تقریباً اب آج اس کے تعداد جو ہے نا 31 ہو گئی ہے، اس کی اسٹیٹ کی تعداد۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ وہی نیٹو ہے جو افغانستان میں گھس گئی اور ہر جگہ چلی جاتی ہے۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے رشیا، چائنا جو بلاک نیا بن رہا ہے، اس نے جو نئی ایک آرگنائزیشن بنائی ہے، اس کا نام رکھا ہے برکس۔ یہ 5 ممالک ہیں۔ اگر عمران خان صاحب حکومت میں رہتے تو میرا خیال ہے اس کا نام کیا پاک برکس ہوتا، تو اس میں پاکستان کا پی بھی کہیں شامل ہو جاتا۔ تو یہ بی فار برازیل ہے، آر فار رشیا ہے، آئی فار انڈیا ہے، سی فار چائنا ہے اور ایس فار ساؤتھ افریقہ ہے۔ اب دیکھیں انڈیا دونوں طرف گیم کھیلتا ہے، نیٹو کا حصہ تو نہیں ہے لیکن امریکہ کے ساتھ ہے مسلم معاہدوں کے اندر، لیکن وہ اس طرف جو ہے نا وہ ادھر بھی شامل ہو گیا، ایشیا کے اندر بھی اپنا اثر و رسوخ رکھنے کے لیے۔ حالانکہ چائنا اور انڈیا کی تو آپس میں ہر روز دوسرے دن دشمنی ہو رہی ہوتی ہے، لڑائی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس طرح لوگ چلتے ہیں، دونوں طرف کھیلنا پڑتا ہے اور آپ کو سب کے ساتھ بنا کے رکھنی پڑتی ہے، جو عمران خان کی پالیسی تھی۔ محمد بن سلمان جو ہے سعودی عرب کا، اس نے بھی عمران خان کے اوپر بالکل اس کی جو پالیسی تھی نا 100% اس کو فالو کیا۔ ایون ایران کے ساتھ ان کی 50 سال سے دشمنی چلتی آ رہی ہے، ان سے دوستی کر لی۔ ایون امریکہ ناراض ہوا اسے کہ آپ نے ہمیں بتائے بغیر دوستی کر لی۔ وہ کہتا تو کون ہوتا ہے بھائی، ہماری مرضی، ہم جو مرضی کرتے پھریں۔ وہ انڈیپینڈنس کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بات پالیسیاں جو ہیں وہ اسرائیل کے حق میں ہیں زیادہ تر، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک اپنے ملک کے لیے آزاد فارن پالیسی تو لے کے آ رہے ہیں نا۔ اب یہ برکس جو بنائی گئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس سے پہلے اس کا کچھ ڈیٹا بتا دیتا ہوں آپ کو۔ جو برکس ہے نا، اس میں جو پاپولیشن ہے نا، ان کے ملکوں میں 5 ملکوں کی پاپولیشن وہ تقریباً 3.2 بلین لوگ بنتے ہیں۔ تقریباً آدھی آبادی 45% لوگ دنیا کے جو ہے نا وہ اس ایریا میں رہتے ہیں، 40%۔ اور جو نیٹو ہے اس کے تعداد تو 31 ہے کنٹریز، لیکن اس کی آبادی جو ہے نا 1 بلین سے بھی کم ہے ان کے تمام ملکوں کا اگر ٹوٹل کر لیا جائے۔ ہاں، ڈیفنس بجٹ میں جو وہ نیٹو ہے وہ $1 ٹریلین سے زیادہ خرچ کرتی ہے، جبکہ یہ سب روس، چائنا، انڈیا سب ملا کے جو ان کا ڈیفنس کا بجٹ ہے نا وہ $500 بلین سے بھی کم ہے، $500 ٹریلین سے بھی کم ہے۔ اس کے علاوہ نیوکلیر جو ویپنز ہیں وہ نیٹو کے پاس 6095 ہیں، اور جبکہ باقی یہ 5 ملک ہیں ان کے پاس 7000 ہیں۔ اگر پاکستان بھی شامل ہوتا تو 7000 شاید 200 بن جاتے۔ اب ان کی جو فوج کی جو تعداد ہے نا، وہ جو نیٹو ہے اس کی تقریباً 7 لاکھ ٹوٹل ریزرو فورسز وغیرہ ساری ملا کے ان کی تعداد بنتی ہے، جبکہ یہ جو برکس بنائی گئی ہے ان کی جو پرسنل جو لڑنے والے جنگجو ہیں ان کی تعداد جو ہے نا وہ 1 کروڑ بنتی ہے۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ برکس بنائی کیوں گئی ہے؟ اس کا مین مقصد تو کافی مشکل ہے اچیو کرنا۔ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ایک کرنسی لائی جائے، یہ ملک جو ہے نا آپس میں ٹریڈ کریں تو ایک کرنسی کے اندر کریں، اور خاص طور کے پر آئل کی جو ٹریڈ ہو وہ یہ آپس میں ایک کرنسی کے اوپر کریں۔ اب ان میں مختلف کنفلکٹس ہیں۔ انڈیا چائنا کی کرنسی میں کیوں کرے گا؟ چائنا تو ورلڈ پاور بننا کا سوچ رہا ہے اگلے 10-15 سال میں، 20 سال میں، وہ تو امریکہ کی جگہ لینے کا سوچ رہا ہے، تو وہ اپنی کرنسی کو یوان کو چھوڑ کے وہ ایک نئی کرنسی کو کیوں اڈاپٹ کرے گا؟ جو کہ رشیا جو کہ ڈوب رہا ہے، تھوڑا سا ڈوب تو نہیں رہا، خیر انسٹیبل ہے تھوڑا سا، اس کی ساؤتھ افریقہ تو بالکل نیچے ہے ان میں سے۔ ایک دوسرے کے اندر ان میں کنفلکٹ بہت ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ صرف آپس کی کرنسی کے اندر ایکسچینج کر سکیں، جس طرح ڈالر کے اندر پوری دنیا میں تیل خریدا بیچا جاتا ہے، شاید اس پوائنٹ پہ بھی یہ نہ پہنچ سکیں، لیکن ڈیفینیٹلی یہ لوگ اس طرف گامزن ضرور ہیں، جو کہ امریکہ کو ایک بہت بڑی تھریٹ ہے۔ اور اگر ان کا ملٹری الائنس ہوتا ہے جو کہ وہ بھی تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، وہ اس لیے کہ انڈیا اور چائنا کی تو کافی بارڈر کی کشیدگیاں چلتی ہیں، تو وہ جس طرح نیٹو کا نا کہ ایک ملک کے اوپر حملہ ہوگا تو سب ملک کے اوپر سفر ہوگا اور سارے ملک پہنچ جاتے ہیں، اپنی فوجیں بھیج دیتے ہیں، تو وہ والا کام ہونا تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے اس سارے سینیریو میں۔ ہاں، اگر انڈیا شامل نہ ہوتا، ہو سکتا ہے اگر پاکستان رہتا تو انڈیا کو شامل ہی نہ کرتے بلکہ پاکستان کو شامل کرتے، تو پاکستان کو شامل کرتے تو اس میں یہ کم سے کم ڈیفنس کے معاملے میں تو یہ ایک پیج پہ آ سکتے تھے۔ دوسری طرف یہ بات بھی بتانی ضروری ہے کہ جو نیٹو میں سویڈن شامل ہونا چاہ رہا ہے نا، آپ کو پتہ ادھر آئے دن قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے گورنمنٹ کی سرپرستی کے اندر، تو ترکی جو ہے چونکہ نیٹو کا حصہ ہے اور نیٹو میں وہ کوئی بھی ملک شامل نہیں ہو سکتا جب تک نیٹو کا ایک ملک بھی اعتراض کر دینا تو شامل نہیں ہو سکتا، تو ترکی نے اور ایک اور ملک نے، ہنگری نے میرے خیال میں، اس کی شمولیت کے اوپر اعتراض کر دیا کہ اس کو شامل نہ کیا جائے، تو اس لیے ان کی تعداد 31 ہے، 32 نہیں ہوئی ابھی تک۔
تو ان کے بھی اپنے کچھ نہ کچھ مسائل چل رہے ہیں. اور اکانومی کا مسئلہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یورپ کی اکانومی جو ہے وہ بہت سخت ریسیشن کا شکار ہے، اور خاص طور پہ امریکہ کی بھی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی پالیسی چل رہی ہے، سعودی عرب خاص طور پہ عمران خان کی پالیسی پہ چل رہا ہے. ایران کی اور ان کی دوستی ہو گئی ہے چائنا نے، بلکہ آج چائنا نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو ہے نا، ان کے درمیان بھی مذاکرات کی پیشکش کرتے ہیں، ہم کروائیں گے ان کے مذاکرات، دوستی کروائیں گے، مسئلے کو سالو کرائیں گے، جو امریکہ تو کبھی کروانا نہیں چاہتا تھا. تو چائنا ایک قسم کا انٹرنیشنل جو ہے نا پلیئر کا رول، وہ جو عمران خان لے رہا تھا نا کہ ہم دوستیاں کرائیں گے دنیا بھر میں، ہم ہر ایک کے ساتھ رہیں گے، وہ چائنا بھی وہی پالیسی لے کے آ رہا ہے. اور چائنا بھی جو ہے نا، دیکھو پاکستان پیچھے ہٹ گیا تو چائنا آگے آ گیا اور ایران اور سعودی عرب کی دوستی کرا دی. اب وہ اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ حل کرانے کے لیے بھی وہ اس نے آفر کر دی ہوئی ہے. اب چونکہ ایران کی سعودی عرب کی دوستی ہو گئی ہے، ادھر ہوتی باغی جو تھے دوسری طرف ان سے ایران نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا ہے، ایک دوسرے کو یعنی مدد کر رہے ہیں نا کہ ٹھیک ہے ہم ادھر آپ کے خلاف نہیں کریں گے، آپ ہمارے خلاف نہیں کریں گے، تو دوستی ہوگی ان کے درمیان، ان سے بھی مذاکرات شروع ہو گئے. تو امن ایک قسم کا آ رہا ہے اس علاقے کے اندر. اب ہو سکتا ہے مستقبل میں ایران اس برکس کا حصہ بن جائے، تو مستقبل میں اس کی تعداد یہ نہیں ہوگا کہ 5 ہی رہے گی، اس کا نام بھی چینج ہو سکتا ہے، برکس +2 بھی ہو سکتا ہے، برکس +5 بھی، ایسے بھی چل سکتا ہے. تو امید ہے کہ عمران خان کی حکومت آئے گی تو ہم اس کا حصہ ضرور ہوں گے انشاءاللہ. اب بات کر لیتے ہیں ہم سوڈان کے اوپر. سوڈان میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ میں عدالتوں کے بارے میں اس لیے بات نہیں کر رہا کہ وہ ستو پی کے سوئی ہوئی ہیں، انہوں نے عید گزارنی ہے، چھٹیاں منانی ہیں، انہوں نے کوئی فیصلے نہیں کرنے، وہ بس لال بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. تو لگے رہیں جنہوں نے لگے رہنا ہے، تو اس پہ جب کوئی خاص پوائنٹ آئے گا تو اس پہ ضرور بات کر لیں گے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمان ممالک کے لوگوں کو اپنے حفاظت کرنے والوں سے اپنی حفاظت میں رکھے. السلام علیکم.